السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ فتیہ بیٹھے ہیں۔ فتیہ کا مطلب ہے نوجوان، اس لیے میں ان نوجوانوں کے بارے میں بات کروں گا۔ نوجوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خاص دعا اتاری ہے، یہ صرف نوجوانوں کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے جو نوجوان اپنی نوجوانی سے قرآن کی اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ فتیہ کہتے ہیں اس نوجوان کو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اس کی عمر تھی تقریباً 18 سال، 20 سال، 22 سال کی عمر جو ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ پاگل پن کی عمر ہوتی ہے۔ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا سورج کب ڈوبا، سورج کب غروب ہوا۔ تو ایک نوجوان تھا، وہ بغداد آیا اور بغداد میں آ کر اس نے فقہا اور علماء سے یہ کہا کہ ابھی میں نوجوان ہوں، مجھے امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کرنا ہے۔ تو فقہا اور علماء نے کہا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے علم حاصل نہیں کر سکتے، پابندی ہے، ان کے بیان پر پابندی ہے، ان کے سفر پر پابندی ہے، وہ نظر بند ہے گھر میں، آپ جو ہے ان سے علم نہیں حاصل کر سکتے۔ ہاں دوسرے علماء ہیں یہاں، ان سے علم حاصل کرو۔ تو اس نے کہا کہ نہ، مجھے ان کا مکان دکھاؤ، مکان کہاں ہے ان کا؟ تو بتایا کہ فلاں گلی میں فلاں جگہ پر ان کا مکان ہے۔ امام صاحب اسی گھر میں محصور تھے، نظر بند تھے۔ تو اس نے اپنے پاؤں پر پچھڑے باندھے اور بیساکھی ہاتھ میں لی، اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے لنگڑا آدمی کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، اور لنگڑتا وہ محلے میں جاتا، گلیے میں جا کر ایک آواز لگاتا۔ اس زمانے میں بھیک مانگنے والے جو بھیک مانگتے تھے تو یہ نہیں کہتے 2 پیسہ دے دو، کھانا دے دو، یہ نہیں کہتے تھے، وہ ایک جملہ کہتے تھے اجرکم علی اللہ،
یہ جملہ کہتے تھے اجرکم علی اللہ. تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی فقیر ہے اس کی مدد کرو. تو کوئی 1 دینار، کوئی 2 دینار، کوئی درہم، کوئی روٹی، کوئی ساتھ جو ہوتا تھا وہ دے دیتا تھا. تو یہ صدا لگاتا آیا اور اس نے کہا کہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. امام احمد ابن حنبل کے گھر کے قریب تک پہنچا. امام صاحب نے کھڑکی کھول کے دیکھا کہ ہاں بھی کوئی فقیر آیا ہے. صدقہ کرنا بہت بڑی چیز ہے. انسان کا جب انتقال ہوگا تو قرآن شریف میں خاص طور سے اللہ نے کہا کہ انسان یہ نہیں کہے گا ارے کاش میں نماز پڑھتا. ایک تو یہ کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یہ تو سب آ گیا. لیکن جو خاص نیکی کا تذکرہ کرے گا فاتصدق، کہ میں صدقہ کر لیتا تو آج کامیاب ہو جاتا. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. صدقہ کرتا ہے. یہ علماء نے ایک ترجمے سے صدقے کا بھی لکھا ہے. تو احمد ابن حنبل جو تھے وہ انہوں نے کھڑکی کھولی کہ میں کم سے کم تھوڑا صدقہ کر دوں، کچھ پیسہ دے دوں اس کو. اب وہ آتا گیا اور احمد ابن حنبل کے گھر کے قریب میں آ کر اس نے زور سے کہا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. امام صاحب نے کھڑکی کھولی اور 1 دینار ڈال دیا. تو اس نے نہیں سکا کہ حضرت میں دینار لینے نہیں آیا، میں آپ سے دین سیکھنے آیا ہوں، علم سیکھنے آیا ہوں، دین سیکھنے آیا ہوں. تو امام صاحب نے وہیں سے کہا کہ میرے بیانات پر پابندی ہے اور میرے گھر کے قریب تو زیادہ آنا نہیں مت، ورنہ تو بھی آزمائش میں آ جائے گا. تو اس نے کہا نہیں امام صاحب، میں نے اتنی ایک بات سن لی ہے، کھڑکی بند مت کیجیے آپ. میں نے ایک بات سن لی، میں روزانہ جو ہے فقیر بن کے آؤں گا، بھکاری بن کے. جیسے آج آپ نے 1 دینار دیا تو روزانہ 2-3 حدیثیں اوپر سے لکھ کے مجھے بھیج دینا، 2-3 فقہی مسئلے لکھ کے بھیج دینا. میں اس طریقے سے اپنا علم حاصل کرتا رہوں گا. یہ فکیا. چنانچہ وہ نوجوان زبردست محدث بنے بعد میں جا کر. اور امام صاحب کے حالات بدلے، حکومت کے حالات بدلے. آزادی ہو گئی، چلو بھی جہاں جاؤ وہاں جا کر بیان کرو. بغداد کی جائے مسجد کھول دی گئی. امام صاحب کے کرسی پر آ کر، تخت پر آ کر بیٹھے، فقہاء علماء سب آ گئے امام صاحب کا بیان سننے کے لیے. امام احمد بن حنبل کا اس کو پتا چلا اس نوجوان کو، تو وہ بھی پیچھے سے بھاگا. اب تو اس نے اپنے پچھلے سب نکال دیے. وہ بھاگا آیا. امام صاحب نے کہا بھی اسے میرے قریب لاؤ، اصل میرا شاگرد وہ ہے، اس نے نوجوانی میں علم حاصل کیا ہے. آج اللہ کا شکر ہے جو پنکھے کے نیچے اللہ ہمیں دین دے رہا ہے. مدرسے ہیں، جماعتیں ہیں، نقل و حرکت ہے. تو نوجوانوں کی دعا سکھا دوں آپ کو بھائی، پڑھو گے روزانہ. یہ قرآن کی دعا ہے. اہل کہف جو تھے وہ فتیہ تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم. اور ان کی دعا کہ انہوں نے کیا دعا مانگی اپنے ایمان کے بچانے کے لیے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ دعا نوجوانوں کے بوڑھے مانگیں گے تو بھی چلے گا، لیکن خاص یہ دعا اتری ہے نوجوانوں کی کہ وہ نوجوان تھے، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا مانگی. تو فقہاء نے اور علماء نے لکھا ہے کہ نوجوان اگر نوجوانی میں سے پڑھنا شروع کرے گا اللہ اس کے ایمان کو بچا دے گا، اس کے دین کو بچا دے گا، جیسے اہل کہف کی جو ہے دین کو اللہ نے بچایا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. حق جو ہوتا ہے وہ موافق فضاؤں میں نہیں پلتا، مخالف فضائیں ہوتی ہے. کسی نبی کو بھی موافق فضائیں نہیں ملی، مخالف فضائیں ملی. حالات نامناسب، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچہ بیمار، کبھی جادو کا اثر، کبھی جنات پریشان کریں. یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم آزمائیں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. ہم آزمائیں گے جمنے والے کون ہیں, اکھڑنے والے کون ہیں. اسی لیے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے تھے, حضرت آج تو یہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب دیتے تھے, اپنے دین پر جمے رہو اور امید رکھو اللہ سے. بشرا ولا تنفرا, یسرا ولا تعسرا. اور ایک دو تشکیلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کی ہوئی ہیں. یہ جو 4 مہینے کی تشکیل, 3 چلے کی تشکیل, یہ تشکیل بعد میں ہے, یہ بعد کی تشکیل ہے. لیکن اللہ نے قرآن شریف میں 2 تشکیلیں سارے مسلمانوں کی کی, اور وہ ازل سے وہ 2 تشکیلیں ہیں کہ یہ 2 تشکیلیں ہماری ہے, تم اس طریقے سے چلتے رہو. اور کیا تشکیل کی اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, دوسری وکونوا مع الصادقین, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قیامت تک سچے لوگ رہیں گے. اب سچے کون ہیں وہ آدمی اپنی عقل سے سوچے کہ وہ سچا کون ہے, اور اس کے ساتھ آدمی جماعت کے ساتھ چلتا رہے, اپنا دین بچاتا رہے. جب آدمی دین کا کام کرے گا تو کبھی بھی محروم نہیں ہوگا. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, جس کے دل میں خیر ہوگی اللہ اسے خیر دے دے گا. بس یہ اصول ہے اللہ کا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, آپ کو خیر کا کام کرو گے اللہ کو معلوم ہے. خیر کہاں سے آئے گی؟ اللہ کہتے ہیں یہ مت پوچھو. وما یعلم جنود ربک الا ھو, ہمارے لشکر کو ہم جانتے ہیں, ہم آپ کو خیر دے دیں گے کہ آپ کو خیر پہنچ جائے گی, آپ فکر نہ کرو. کہ کبھی کبھی اونچی اونچی خیریں ملتی ہیں. ابو خزیمہ ایک صحابی تھے, تو روایتوں میں آتا ہے کہ بھری مجلس میں آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت آج تو میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا. یہ حدیث شریف میں آتا ہے, حضرت آج تو میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا. غیر معروف صحابی ہیں, ان کی بڑی روایتیں حدیث شریف میں نہیں ملتی. تو ان کا کوئی بڑا یعنی صحابہ کے درمیان کوئی اونچا مقام ہو, ایک عام صحابی ہیں, دیہاتی تھے, جہاد وغیرہ غزو وغیرہ میں جاتے رہتے تھے, لیکن وہ دل کی خیر. حضرت میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا. اب سارے صحابہ سن رہے ہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ حضرت کہتے ہوئے شرم آ گئی. تو سارے مجمع کے سامنے کہہ رہے ہو خواب دیکھا, اور اب کہہ رہے کہتے ہوئے شرم آ گئی, جو خواب دیکھا بتا دو. تو انہوں نے کہا حضرت میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر میں نے سجدہ کیا. آپ نے فرمایا ہنی لک, مبارک, بہت اچھا خواب ہے, لو اپنے خواب کی تعبیر پوری کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی ریاض الجنہ میں لیٹ گئے. حدیث شریف میں آتا ہے وہی سب کے سامنے, لو میری پیشانی پر سجدہ کرو. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, مسجد بھری ہوئی, سجدہ کیا. سجدہ تو کیا اللہ کے سامنے, لیکن سجدہ کرنے کے لیے جگہ کون سی ملی ان کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی عرش سے بھی افضل. اگر یہ پوچھا جائے علماء سے کہ ابھی عرش افضل کہ حضور کی پیشانی افضل, تو اکثر فقہاء محدثین کہیں گے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی افضل. تو مائیں کہتی تھی کہ ہم بیویاں ہونے کے باوجود کہ حضور کی پیشانی پر سب نہیں لگتی تھی, اور یہ وہ خزیمہ کو یہ خیر مل گئی, بڑی خیر. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, ہمارے دلوں میں خیر ہوگی اللہ نے دے دے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ دیکھو بخاری شریف کا پڑھنا فرض عین نہیں ہے, ڈاکٹر بننا حرام نہیں ہے, لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین ہے. کیا دونوں کا دیندار بننا فرض ہے؟ ساؤتھ افریقہ کے ہمارے سفر ہوتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں ایک علاقہ ہے, اس کا نام ہے روشنی.
تو جب بھی میں وہاں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے بمبئی میں اندھیری ہے. ہمارے بمبئی میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے اندھیری. تو وہاں پروگرام کے بعد کھانے میں بیٹھے ہوئے جو ایک پائلٹ صاحب ملے, اسکول کے پڑھے ہوئے, کالج کے پڑھے ہوئے, لمبی فلائٹیں لے کر جاتے تھے. وہ کہاں ساؤتھ افریقہ سے لاس اینجلس جا رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ سے ٹوکیو جا رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ سے جرمن جا رہے ہیں. تو میں نے پائلٹ صاحب کو ساری تحقیق کی, پوچھا, میں نے کہا بھی کیا ترتیب ہوتی ہے آپ کی ٹیک آف کی, کیا لمبی فلائٹ میں آپ کیا کرتے ہیں, 6 گھنٹہ کون سوتا ہے, 6 گھنٹہ, وہ ساری ترتیب بتاتے رہے. تو میں نے باتوں میں ان سے یہ پوچھ لیا, تو پائلٹ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہوائی جہاز میں کیا کرتے ہیں؟ کالج میں پڑھا ہوا آدمی ہے. جواب کیا دے رہے؟ پائلٹ صاحب رونے لگے. پائلٹ صاحب خیریت تو ہے, کیوں رو رہے؟ دیکھو مول صاحب میں جو ہے عام طور سے مجھے رخ دیا جاتا ہے جرمن کا, 10 دن 15 دن 1 مہینہ 2 مہینہ اس ایک ہی رخ پر ہم چلتے رہتے ہیں. پھر وہ رخ بدل کر ہمیں ٹوکیو دے دیا جاتا ہے, پھر رخ بدل کر ہمیں لاس اینجلس دے دیا جاتا ہے, کبھی نیو یارک دے دیا جاتا ہے, ہم چلتے رہتے ہیں. لیکن مولوی صاحب کیا بتاؤں میں کیا کرتا ہوں؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بتانا پڑے گا, 2 باتیں آپ کو بتانی پڑے گی کہ آپ ہوائی جہاز میں کیا کرتے ہو. جو آپ کی ڈیوٹی کا وقت ہے اس میں کیا کرتے ہو؟ ہوائی جہاز تو کمپیوٹر سے اڑتا ہے, ساری چیزیں جو ہے وہ دائیں بائیں سب پتہ چلتی ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے, کون سی کو کتنی رفتار سے جانا ہے, کتنے اوپر جانا ہے, تو ساری چیزیں کمپیوٹر طے کرتی ہے. ساری چیزیں آپ لوگ تو بیٹھے رہتے ہو, لیکن آپ کا مشغلہ کیا رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب میری جیب میں چھوٹے سائز کا قرآن ہوتا ہے. ٹیک آف کے بعد جب ہوائی جہاز ایک رخ پر پڑ جاتا ہے تو پھر میں جو ہے اپنا قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں. یہ کالج والوں کا دین, وہ کالج میں پڑھے ہیں, دارالعلوم میں نہیں پڑھے بھائی, یہ خبر نہ کہ یہ نہیں کہ خالی دارالعلوم میں پڑھے گا تو ہی وہ اللہ تک پہنچے گا, یہ نہیں ہے. کالج میں پڑھ کر بھی آدمی اللہ تک پہنچتا ہے. سب کے لیے ایک ہی اصول, یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, تمہارے دل میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں. اور مطلب ایک دن ہم وہاں آرام کرتے ہیں تو وہاں تھکن ہوتی ہے سفر کی وجہ سے, وہاں تو کچھ پڑھا نہیں جاتا. لیکن جب فریش ہو کر فلائٹ لے کر واپس ہم لوٹتے ہیں تو میری جیب میں چھوٹی سا کا یہ قرآن ہوتا ہے. جوہانسبرگ پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں. اسی ٹرپ میں پورا قرآن میں پڑھ لیتا. یہ دین, یہ فضاؤں کا دین کہ دعوت کے کام میں اللہ نے یہ کشش رکھی ہے. شرط ہے کہ دعوت کا کام ہیرا پھیری والا نہیں ہونا چاہیے. ہیرا پھیری والا نہیں, ہیرا پھیری والی عبادت بھی اللہ کو پسند نہیں, ہیرا پھیری والا حج بھی اللہ کو پسند نہیں, ہیرا پھیری والا کوئی کام اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ اس میں نفاق کی شبہ ہوتا ہے. اخلاص کے ساتھ آدمی کرے تو اللہ اس کی انگلی پکڑ لیتا ہے. جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہادی بن گئے. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی زندگی میں دین کیسے آیا؟ تو پھر اور رو دیے. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب بتانا پڑے گا آپ کی زندگی میں. لیکن مولوی صاحب میری جو بیوی ہے وہ عورتوں کے تعلیم کے حلقے میں جاتی تھی. عورتوں کے جو تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں وہ جاتی تھی, اور وہاں جا کر جب میں آؤں واپس تو مجھے کبھی 1 حدیث سناوے, کبھی 2 حدیثیں سناوے, تو میں اس کو بالکل اچھل کر بالکل ٹیڑھا جواب دیتا تھا. اب تو بن گئی ملانی اور میں مسٹر ہوں, تیرا میرا جوڑ کیسے ہوگا؟ تو مجھے ہنستے ہنستے جواب دیتی تھی جس اللہ نے مجھے ملانی بنایا ہے وہی اللہ آپ کو ملا بنا دے گا. اب جو یہ باتیں ہماری نوک جھوک چلتی رہتی تھی, میری خدمت بھی کرتی تھی. ایک دن رات کو تہجد کے وقت میں میرے قریب میں بیٹھی ہوئی وہ ہچکیاں مار کے رو رہی تھی اور ایک دعا کر رہی کہ اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے, میرے شوہر کو ہدایت دے دے, میرے شوہر کو ہدایت دے دے. میری آنکھ کھلی, میں نے کہا تو بالکل فکر مت تو رو مت,
میں جماعت کو ایک ہی تشکیل کرتے تھے 3 دن جماعت میں چلے جاؤ تو 3 دن جماعت میں. تو میں نے وعدہ کر لیا کہ 3 دن جماعت میں جاؤں گا تو رو مت. اب 3 دن جماعت میں نکلا. وہ جماعت کی پروفیسر حضرات کی, ڈاکٹر حضرات کی, کالج میں پڑھنے والے طلبا کی, اور بہت منجے ہوئے سمجھدار. میں نے کہا میرے بھی 3 دن لکھو. 3 دن میں جب گیا, وہ اتنے اچھے لوگ تھے, اتنے اچھے اخلاق والے مولوی صاحب, کہ انہوں نے میرے چلے کی تشکیل کر دی. میں چلہ پورا کر لیا. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہوائی جہاز اڑانے کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ کورس کیا ہوگا, تو تبلیغ کا بھی کورس کر ہی لو نا, 3 چلہ لگا ہی لو ہمارے ساتھ. 3 دن کے لیے نکلا, 3 چلے میرے پورے ہو گئے. میں گھر آیا, میں بڑا پریشان کہ پتہ نہیں ڈیوٹی کا کیا حال ہے وہاں. اس زمانے میں واٹس تو ہوتے نہیں تھے. یہ سارے جتنے دجالی فتنے ہیں وہ تو ہوتے نہیں تھے. سنسنیاں ہیں, سنسنیاں, اسے عربی میں جوال کہتے ہیں. تو میں عربوں سے کہتے ہیں یہ جوال نہیں ہے, یہ چھوٹا دجال ہے. صحیح کام میں لگائے تو ٹھیک ہے, آدمی صحیح کام میں لگائے. تو اب میں جب ڈیوٹی سے گھر آیا, اور گھر آتے ہی جو ہے وہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. میں نے ٹیلی فون اٹھایا تو ایئرپورٹ سے ٹیلی فون تھا. بھائی تم 4 مہینے سے کہاں غائب ہو؟ جو ہمارے یہاں پائلٹ کی کمی ہو رہی ہے, جلدی سے کل ڈیوٹی جوائن کرو. تو میں نے کہا بھی میں کسی جگہ سفر پر گیا تھا, آج ہی آیا ہوں 1 دن اور. اچھا بھی پرسوں آؤ گے تو آپ کو لاس اینجلس جانا ہوگا. اگر ٹھیک ہے آؤں گا لاس اینجلس چلا جاؤں گا فلائٹ لے کر. مجھے یہ ڈر تھا کہ میری ڈیوٹی چلی نہ جائے, لیکن اللہ نے ڈیوٹی رکھی. پھر کہا کہ میری بیوی کی برکت سے اللہ میرے گھر میں دین لائے, اور 3 چلوں کی برکت سے اللہ نے مجھے دیندار بنایا. اب جو ہے میرے بیٹے بھی ڈاکٹر بن رہے ہیں. اور مولوی صاحب ایک خوشخبری آپ کو سناؤں, ایک میرا بیٹا جو ہے وہ ہارٹ کا آپریشن کرتا ہے, دوسرا میرا بیٹا جو ہے وہ سنگھاتے ہیں نا جو بے ہوش کرے, وہ کام کرتا ہے. اور دونوں کو دونوں حافظ ہے, اور دونوں کو دونوں رات میں محراب رمضان میں سناتے ہیں. تو مولوی صاحب وہ ہارٹ والا جو ہے وہ تو اپنا مشغول رہتا ہے, لیکن وہ تو فارغ کھڑا رہتا ہے. وہ جو ہے پارا رات کو جو سنانا ہے وہی کھڑے کھڑے سنا دیتا ہے. آپریشن بھی ہو رہا اور پارا بھی سنا رہا. یہ فضاؤں کا دین, ڈاکٹروں کا دین. اس لیے مایوسی نام کی کوئی منزل ہماری شریعت میں نہیں ہے. مایوس ہو جائے نا, اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہم کلیئر کریں تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑے گا, اللہ اسے خیر دے گا. ایسی جگہ سے خیر دے گا جو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. کبھی کبھی خیر اللہ شیطان کے راستے بھی دے دے گا بھائی. ہاں, حالانکہ شیطان تو مکمل شر والا ہے, لیکن اللہ کہتے کبھی کبھی شیطان کے راستے سے بھی تمہیں خیر مل جائے گی, لیکن شیطان رہے گا. ابو ہریرہ کا آیت الکرسی سکھانے والا کون تھا بھائی؟ ارے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نہیں؟ شیطان. حضور سے آ کر کا عادت مجھے تو یہ سکھا گیا. آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے, بات صحیح بتائی اس نے. شیطان رہا, ابو ہریرہ رہے. دیکھو وہ جہنم میں جائے گا, ابو ہریرہ اللہ تمہیں جنت دے گا. اس لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. حالات کا اتار چڑھاؤ یہ دائی پر بہت ہوتا ہے, کہ جتنا اونچا دائی ہوگا اتنا ہی. مصعب بن عمیر دعوت کے کام میں نہیں لگے, شروع میں مال بہت تھا, اور جہاں مدینہ منورہ آئے, ہجرت کی, حضور نے بھیجا, وہی مال ختم. اب کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے. مال لے کر اللہ آزما رہے. عبد الرحمن ابن عوف یہ سب کچھ نہیں, جہاں دعوت کے کام میں لگے تو اللہ نے خوب مال دیا, دے کر آزما رہے. فتنۃ السرا فتنۃ الضرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزما رہے. جتنا اونچا, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی, اور نماز پڑھا کر اپنے گھر میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ساری مائیں ایک ساتھ بیٹھی. آپ نے فرمایا سبحان اللہ. درائر معباد, درائر کہتے ہیں شوکنوں کو, کہ شوکن ایک ساتھ بہنے کیسے جمع ہوگی, کیا مسئلہ ہے؟
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین جواب دیا، بہت بہترین، فصیحہ تھی، بلیغہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت خوب پائی تھی کہ ان کے بارے میں قرآن خوب نازل ہوتا تھا. مدینہ والوں کو پتا چلے کہ آج ماں عائشہ کی باری ہے تو مدینہ والے بھی ہدیہ ہدایہ خوب بھیجتے تھے. تقریباً پوری سورہ بقرہ جو نازل ہوئی ہے ماں عائشہ کے لحاظ میں نازل ہوئی ہے، تقریباً آیتوں کے کچھ آگے پیچھے. کئی بڑی بڑی صورتیں جو ہے وہ ان کے لحاظ میں نازل ہوتی ہیں. تو ماں عائشہ نے کہا کہ حضرت ہم اس لیے جمع ہوئی ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا خرچہ بڑھا دو، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نفقہ تھوڑا بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو، مائیں بیٹھی ہیں خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں. باہر صحابہ انتظار میں کھڑے ہیں. آپ کی عادت شریفہ تھی سب سے پہلے ہم عائشہ کے مکان میں جاتے تھے، اثر بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کر کے پھر باہر آ جاتے تھے، پھر دوسرے کے مکان میں، تیسرے کے مکان میں. صحابہ جو ہے باہر ہی باہر ساتھ چلتے رہتے تھے. آخر میں جس ماں کے مکان میں ہوتے تھے وہاں سے سیدھے مسجد کے تصویر میں آ جاتے تھے مغرب کی. یہ ترتیب تھی. پھر رات کو جس کے یہاں قیام ہوتا تھا وہاں قیام کر لیتے تھے. آج یہاں سے آنے میں دیر ہوئی، ابو بکر عمر دونوں مشورہ کرنے لگے. حدث شیء، یہ کہا حدث شیء، کوئی چیز ہوئی ہے گھر میں. صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں حدث شیء. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں داخل ہونا چاہیے، ہم پوچھے کیا معاملہ ہے. تو صدیق اکبر نے کہا کہ عمر آپ آگے آگے رہو، میں پیچھے پیچھے ہوں. یعنی ان معاملات کے اندر میں مجھے حیا اور شرم آتی، لیکن آپ آگے آگے رہو، میں تمہارے پیچھے پیچھے. حضرت عمر نے کہا نہیں، ہم دونوں ساتھ رہیں گے. سب صحابہ ہیں، یعنی یہ کوئی گھر کی چھٹی حدیث نہیں ہے، تاریخ بھری ہوئی ان چیزوں سے. تو حضرت عمر نے زور سے کہا کہ اللہ کے نبی میں اور ابو بکر کھڑے ہیں، ہم گھر میں اندر آنا چاہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بیٹھے بیٹھے اجازت تو دی، لیکن اجازت میں ناراضگی ٹپک رہی تھی. ایک تو خوشی سے اجازت دی جاتی ہے، اہلاً سہلاً ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی، تشریف لائیے یہ، اور ایک ہاں آئیے آ جاؤ. فدخلنا، اور روایت میں فدخلا، صحابہ باہر کھڑے، یہ دونوں کو تم داخل ہوئے، ایک طرف ابو بکر، بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف حضرت عمر. مائیں متحجبات متنقبات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش. قربانی، دین کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کے لیے جان کی قربانی، مال کی قربانی، جذبات کی قربانی. جو آدمی یہ تین قربانیاں دے گا اللہ اس کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ چمکائے گا، اللہ محروم نہیں کرے گا. اب دہانی طرف ابو بکر بیٹھے ہیں، بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بائیں طرف حضرت عمر بیٹھے ہیں، مائیں خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. معاملہ کیا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں. ابو بکر اشارہ کر رہے ہیں، حضور بالکل اپنا سر یوں کر کے بیٹھے ہوئے. سکوت کون توڑے، خاموشی کون توڑے؟ خاموشی ٹوٹے تو پتہ چلے میٹر کیا ہے. حضرت ابو بکر نے اشارہ کیا کہ تم کچھ بات شروع کرو. حضرت عمر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، وہ سوچ رہے کیا بات کرو. تو حضرت عمر نے ایک دعا پڑھی، مختصر استخارے کی دعا، اللہم اغفر لی واختر لی ودبر لی امری فإنی لا احسن التدبیر. یہ استخارے کی مختصر دعا تھی. ایک تو حضرت جابر کی دعا تھی بخاری شریف والی، وہ لمبی، یہ مختصر دعا، اللہم اغفر لی واختر لی ودبر لی امری فإنی لا احسن التدبیر. بس میں یہ پڑھتا رہا، اچانک اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ عمر آج معاملہ گرم ہے، یہاں
یعنی ناراضگی کا معاملہ ہے، یہاں تو کچھ بات ایسی چھیڑو کہ جس سے حضور ہنس پڑے، حضور کو ہنسا دو، اور قصہ بھی صحیح ہو، یہ نہیں کہ ہیرا پھیری والا قصہ ہو، قصہ صحیح ہو، کوئی لطیفہ، کوئی چٹکلا، کوئی بات ایسی کرو کہ حضور مسکرا دیں۔ جب حضور مسکرائیں گے تو بات سامنے آ جائے گی۔ تو حضرت عمر تھوڑے سے یوں آگے بڑھے ہیں، تھوڑے سے، اور کہنے لگے کہ حضرت اچھا حضرت عمر آگے بڑھ رہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرکت نہیں کر رہے، یعنی حضور یوں نہیں دیکھ رہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو، آپ بتاؤ کیا کچھ نہیں، حضور اپنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت یہ حفصہ کی اماں سے رات کو تو میری لڑائی ہو گئی۔ یہ حفصہ، حضرت حفصہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی، کہ حضرت یہ حفصہ کی اماں سے تو رات کو جو ہے وہ میری لڑائی ہو گئی۔ تو حضور یہ نہیں پوچھ رہے کیا لڑائی ہوئی، خاموش۔ حضرت عمر خود کہہ رہے کہ حفصہ کی اماں سے تو رات کو میری انبن ہو گئی، نوک جھوک ہو گئی۔ پھر حضرت عمر جو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو حضرت حفصہ سامنے بیٹھی ہوئی وہ بھی تنخواہیوں سے ابا کو دیکھ رہی کہ ماں کی شکایت ہو رہی ہے، یہاں یہ ماں کی بھی شکایت ہو رہی۔ پھر حضرت عمر نے کہا حضرت بڑے عجیب بات ہے، ہم لوگ مکہ مکرمہ میں تھے تو ہماری عورتیں بڑی خدمت کرتی تھی، اور اب مدینہ منورہ میں آئے تو ہماری عورتوں نے مدینہ کے انصار کی عورتوں کو دیکھا تو ہماری عورتیں بھی شیرنیاں بن گئیں۔ کیا حضرت عمر نے کہا شیرنیاں بن گئی حضرت، اور میرا قصہ تو یہ ہوا حضرت کہ رات کو میں تہجد میں روزانہ اٹھتا تھا تو یہ حفصہ کی اماں میری اتنی خدمت کرتی تھی، مصلی بچھا دیتی تھی، خوشبو رکھ لیتی تھی، وضو کے لیے پانی، ساری مسواک، ساری چیزیں۔ رات میں جو اٹھا تو یہ لیٹی ہوئی ہے، تو میں نے پوچھا بھائی طبیعت تو ٹھیک ہے، آج کوئی خدمت نہیں؟ تو اس نے مجھے شیرنی کی طرح جواب دیا ہاں طبیعت ٹھیک ہے۔ اچھا طبیعت ٹھیک ہے تو پھر آج خدمت کیوں نہیں؟ تو اس نے یہ لیٹے لیٹے کہا ہمارا خرچہ بڑھاؤ۔ جیسا آپ مسکرائے ویسے حضور بھی مسکرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، یوں کہا عمر یہ ساری خرچہ بڑھانے کے لیے جمع ہوئی ہے۔ فوضح الامر، امر سامنے آ گیا، ہاں فقام ابا بکر وقام عمر قام ابا بکر وضرب على راس عائشہ وقام عمر وضرب على راس حفصہ۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور سب کے سامنے حضرت عائشہ کی پیشانی بڑی دھک ماری، یوں کہا عائشہ آج کے بعد سے کبھی مال مت مانگنا حضور سے، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جتنا مال چاہے جتنا کھانا چاہے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو ہمارے یہاں آ جانا۔ حضرت عمر نے بھی یہی بات کہی حفصہ کبھی بھی مال مت مانگنا، تمہیں جتنا مانگنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑوایا تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ ٹھیک اس قصے کے 2 سال بعد، ٹھیک یہ قصہ جو ہوا اس کے 2 سال بعد ماؤں نے مشورہ کیا کہ اب تو بہت فتح ہو گئی، اب تو مال بہت آنے لگا مدینہ منورہ میں، کہ فلاں جگہ سے مال آیا، فلاں جگہ سے مال آیا، مال کی ریل سے مدینہ منورہ میں شروع ہوئی۔ مال کا آنا یہ غلط چیز نہیں، مال میں زیادہ لگ جانا یہ غلط چیز ہے۔ کہ مال آئے گا، دائی کے پاس مال بھی آئے گا، دائی کے پاس کرسی بھی آئے گی، دائی کے پاس کبھی اللہ لے گا جی، کبھی ٹینشن بھی رکھے گا، یہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کچھ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آزماتے ہیں، کبھی کبھی مہینہ آزماتے ہیں، کبھی سال آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کون پکا ہے کون کچا ہے، یہ اللہ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک 2 سال کے بعد جب مال آنا شروع ہوا تو ماؤں نے ایک جگہ پھر میٹنگ کی، یہ کہا کہ دیکھو اب تو مال بہت آ رہا ہے، اس وقت میں تو مال تھا نہیں، اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آ رہی، یہ اس میں آواز نہیں، ایک تو یار ہمارا علی گڑھ میں آنا کم اور آوت طور مائک کا ٹھکانے میں، یہاں آ کر ہمارے والد صاحب بہت یاد آتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں تنہائی میں کہتے تھے کہ میں کچھ علاقے کے لیے نام لے کے دعا کرتا ہوں، اس میں علی گڑھ یونیورسٹی کہ نام لے کے دعا کرتا ہوں۔
کہ یہ میری اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری بینک ہے. یہ ابا ہمیں تنہائی میں کہتے ہیں کہ ہماری بینک ہے. تو کہتا ہے بینک کا کیا مطلب؟ یہ کہا یہاں سے ہمیں لوگ اچھے ملتے ہیں، ویسے تو ساری دنیا سے ملتے ہیں لیکن یہاں سے لوگ سمجھدار قسم کے منجھے ہوئے. تو یہاں آ کر جو ہماری طبیعت کھلتی ہے. یہ مضمون جو بیان کر رہا ہوں میں نے کئی بہت سال پہلے کسی جگہ بیان کیا ہوگا، لیکن یہ مضمون سمجھانا اس حالات میں ضروری ہے. 2 سال کے بعد جب حالات ٹھیک ہونے شروع ہوئے تو ماؤں نے ایک جگہ بیٹھ کر پھر مشورہ کیا. یہ کہا دیکھو اب تو حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مال نہیں مانگنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کہنا ہے کہ حضرت مجاہدہ کب تک رہے گا سانپوں کا، یہ نامناسب حالات کب تک رہیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ویج بریانی ملے، سب کچھ اونچی اونچی غذائیں ملے، لیکن یہ کہ کم سے کم فاقے تو دور ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارے مشورہ کر رہی کہ تاریخ فلاں تاریخ میں جمع ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس سے رات گزارنے آئے تو ہر ماہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کام میں ڈالنا شروع کر دے، ہلکے ہلکے انداز، ہلکے ہلکے انداز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سب نے کہا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباری ہوتی تھی، کہتے تھے تو ہر ماں یہ سوچتی تھی فلانی سے بات کرے گی میں کیوں کروں، وہ تو کرے گی میں کیوں کروں، وہ تو کرے گی میں کیوں کروں. کسی نے بات نہیں کی، تاریخ آ گئی. فجمع مرتان، دوسری مرتبہ جمع ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عصر کی نماز پڑھا کے تشریف لائے اور داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ. اب کیا معاملہ ہے بھائی؟ اچھا میٹر تو میں ایسا ہے مختصر حضرت، ہمیں نفے کی زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جوان ہیں، ہم جوان ہیں اور مالداروں کی بیٹیاں ہیں، تو یہ فاقے کب تک برداشت کریں؟ بس خالی اللہ سے اتنی دعا کر دیجئے کہ فاقے دور ہو جائے، یہ نہ مناسب حالات دور ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ عائشہ یہ جو فاقے ہیں یہ نبیوں کے مہمان ہیں، ہم پر میں جو نامناسب حالات ہیں یہ نبیوں کے مہمان ہیں. حق کی پرورش اللہ مخالف کے لوگوں میں کرتا ہے، یہ نبیوں کا مہمان ہے. حق والے کے ساتھ اتار چڑھاؤ رہے گا، یہ نبیوں کے مہمان ہیں. تم نبیوں کے مہمان کو اپنے گھر سے نکالنا چاہتی ہو، جاؤ میری اور تمہاری 1 مہینے کے لیے جدائی. یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے اپنے چارپائی سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر جو جانے لگے تو کسی نے پاؤں پکڑا، کسی نے ہاتھ پکڑا، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص پکڑا. حضرت معاف کر دیجئے، حضرت معاف کر دیجئے، حضرت معاف کر دیجئے. یہ ہوتا گیا. اب جو ہے حضرت معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں سنی. باہر نکل کر کہا این الرباح این الرباح این الرباح. رباح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. این الرباح، نام حاضر، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. رباح آگے چلو مشربہ ام ابراہیم میں، وہاں جا کر حضور نے پڑاؤ ڈال دیا اور یہاں قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میری اور تمہاری جدائی. قرآن سے آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے، اس میٹر کے اندر کوئی بات نہیں. صاحب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 نماز پڑھانے کے لیے مشربہ ام ابراہیم سے تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد سیدھے مشربہ ام ابراہیم میں چلے جاتے ہیں. جب بھی تم نماز پڑھانے کے لیے آتے تو مائیں جو ہے وہ دیکھتی کہ جا رہے کہ ہمارے کمروں کی طرف بھی دیکھتے کہ نہیں دیکھتے. جب واپس تشریف لے جاتے تو دیکھتی مائیں کبھی اس طرف آتے ہی نہیں آتے. سارے مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا کہ ماؤں کو طلاق ہوگی. آفات الاخبار رواتها، غلط خبریں چلتی ہیں، غلط خبریں، یہ غلط خبریں ایسی چلتی ہیں سارے مدینہ میں. آفات الاخبار رواتها، ارے کچھ سنا، ارے کچھ سنا، کچھ سنا، کچھ سنا. یہ خبر آئی حضرت ابوبکر تک. حضرت ابوبکر نے ایک جملہ کہا عمر کہاں ہے؟
تو کہا عمر تو ہے نہیں یہاں، ان کی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوئے وہاں. یہ کہا ان کا پارٹنر کہاں ہے؟ صدیق اکبر نے کہا حضرت عمر کی پارٹنرشپ تھی صحابی کے ساتھ. حضرت عمر کہاں؟ یہ کہا وہ گئے اپنی بیوی کے پاس. یہ کہا تم جاؤ اور جلدی سے عمر کو بلا لاؤ. یہ مشورہ ہو رہا ہے، یہ مشورہ کر رہے ہیں حضرت ابوبکر، حکم نافذ نہیں کر رہے. حالات آئے مشورہ کر رہے، جوڑ رہے ہیں پوری امت کو. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے، ان کی زندگی میں یہ قصہ ہو رہا ہے. فیصلہ تو نبی کا کافی ہوتا ہے. اب حضرت عمر کے پاس وہ نوجوان پہنچا، کہا عمر جلدی نکلو، بہت بڑا حادثہ ہو گیا مدینہ میں. حضرت عمر نے اندر ہی سے جواب دیا، حل ملک غسان دخل. اس زمانے میں باتیں چل رہی تھی کہ ملک غسان آنے والا ہے، مدینہ منورہ کا تہس نہس کرے گا، یہ مذاکرے چل رہے تھے. تو حضرت عمر نے اندر سے یہی پوچھا حل ملک غسان دخل. تو اس نے کہا لا لا، ملک غسان کی میٹر نہیں ہے، میٹر تو اور زیادہ خطرناک ہو گئی ہے مدینہ میں، تم جلدی سے آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر نکلے، بتاؤ کیا ہوا؟ یوں کہا کہ یہ خبریں سن رہے ہیں کہ ساری امہات المومنین کو طلاق ہو گئی. حضرت عمر نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یوں کہا خدا نہ خواستہ اگر یہ خبر صحیح ہے، یہ حضور کے انتقال کی خبر ہے. حضور اب جو ہے اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اللہ حضور کو ہمارے پاس نہیں رکھیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بلا لیں گے اپنے پاس. حضرت عمر فوراً اٹھنے پر دوڑے ہوئے آئے. اب حضرت عمر خود کہتے تھے جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا. حالات کے اندر کیا کریں گے؟ روئیں گے. ہم پر حالات ہیں، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے روئیں گے، گر گڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تہجد پڑھیں گے، 2 روپیہ صدقہ اس نیت سے دیں گے کہ اللہ ہمیں ان پریشانیوں سے نکال اور راہ راست پر تو ہمیں ڈال دے، سیدھا کام کرنے کی ہمیں توفیق دے، تیرے دین کی حفاظت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. حضرت عمر فرماتے تھے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا سب رو رہے. میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی روں، لیکن میں نے میرے دل سے پوچھا بغیر تحقیق کے رونا مناسب نہیں، تحقیق کرو بات کیا ہے. سیدھا حضرت ابوبکر کے پاس گیا اور بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. بیٹھے ہوئے تو حضرت عمر نے کہا ابوبکر کیوں رو رہے؟ نے کہا تم نے سنا نہیں؟ نے کہا سنا تو ہے. نے کہا نا. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت سنی بات میں نے بھی ہے، سنی آپ نے بھی ہے، آپ ذرا تحقیق کرو، ساتھیوں سے مشورہ کرو. تو حضرت ابوبکر نے کہا بولا عبد الرحمن بن عوف کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے بھائی، حضور تو مشربہ میں ابراہیم میں ہے نا بھائی. فلاں سرا والے کو بولا، فلاں کو بولا، فلاں کو بولا، فلاں کو بولا، اور بیٹھے مشورے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوتے ہوئے مشورہ ہو رہا ہے. کیا کریں اس مسئلے کے اندر؟ تو صدیق اکبر نے کہا میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. حضرت عمر نے کہا آپ کے ذہن میں جو بات ہے پہلے میری بات سن لیجیے. یہ حضرت عمر نے کہا. میں کہا بتاؤ. تم شورا والے جمع ہیں، اہل حل وقت وامرہم شورا بینہم. تو پہلے حضرت عمر نے کہا میری رائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، آج کی حیاتی میں قصہ ہو رہا ہے، آسمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہی آ رہی ہے، آیتیں نازل ہو رہی ہیں، سب کچھ ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئی ہے مشورہ کر رہے ہیں. سورہ صف جو نازل ہوئی ہے وہ مشورے پہ نازل ہوئی. عبداللہ ابن سلام بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تھے مسجد نبوی کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت جہاں مشورہ کر رہے تھے عبداللہ ابن سلام اور سارے کے سارے صحابہ، اور وہاں سورہ صف نازل ہوئی. حضور نے فرمایا وہ مشورہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھی، ان کو ذرا بلا لو اور سورت پڑھ کے سنو، تمہارے مشورے پر یہ سورت نازل ہوئی ہے. آپ تفسیر تو دیکھو، پورے سورہ صف ان کے مشورے پہ نازل ہوئی ہے، حالانکہ نبی موجود ہے. ایک اہمیت ہے مشورے کی. اب حضرت عمر نے کیا رائے دی؟ میری رائے یہ ہے، آپ سب سن لیجئے شورا والے ساتھی، میری رائے یہ ہے کہ ابو بکر جائیں گے حضرت عائشہ کے پاس اور حضرت عائشہ سے پوچھ لیں کیا ہوا. صدیق اکبر نے کہا نہیں مجھے نہ ڈالو اس مسئلے میں.
میں نہیں جاؤں گا. مجھ سے عائشہ کے سامنے بولا نہیں جاتا. یہ آپ کی بیٹی ہے, یوں کہ بیٹی ہے لیکن ام المومنین ہے, میں اس کا خیال کرتا ہوں. میں عائشہ کے سامنے بول نہیں سکتا, مجھے شرم آتی. دوسرے صحابی نے کہا ہماری رائے یہ ہے حضرت عمر حفصہ کے پاس چلے جائیں اور وہ جا کے پوچھیں. تو آپس میں کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کرو گی, حالانکہ نبی تو موجود ہے, نبی کے پاس چلیں گے تو ڈائریکٹ. تو صدیق اکبر نے فیصلہ کیا کہ اچھا عمر تم چلے جاؤ حضرت حفصہ کے پاس اور جو بھی خبر ہے ہمیں خبر دو کہ کیا ہوا ہے. حضرت عمر گئے حضرت حفصہ کے پاس. وہاں ام المومنین تھی, مدینہ کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. آپا کیا ہوا, آپا کیا ہوا, کیا ہوا ہوتا ہے. اور وہ تو حضرت کی آپا تھی. آج کل جو ہے دیکھو دعوت کے کام کے اندر پیری مریدی نہیں ہے بھائی. آج کل مردوں کو پیر بننے کا بہت شوق ہو جاتا ہے اور عورتوں کو آپائی بننے کا شوق بہت ہو جاتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں تنزلی کی ہوتی ہیں. جسے اللہ پیر بنائے وہ اللہ پیر بنا دے گا اسے, اور جسے اللہ آپا بنائے وہ اللہ بنا دے گا. پھر اللہ اس کو نبھائے گا, اور خود اگر آدمی پیر بننے جائے گا تو اللہ اس کے حوالے کر دے گا. قرآن شریف میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. جو آدمی رسول کی مخالفت کرے گا اور جو عام مسلمان کسی ڈگر پر ہیں اس کے خلاف چلے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں. سب سے اخیر میں یہ آیت امام شافعی کو سمجھ میں آئی. امام شافعی کہتے ہیں ایک مسئلے میں پریشان تھا تو میں نے قرآن 100 مرتبہ پڑھا, 110 مرتبہ پڑھا, کوئی مجھے پھر یہ آیت سمجھ میں آئی کہ ہاں جو آدمی عام مسلمانوں کی اس کے خلاف کرے گا اللہ اس کے نفس کے حوالے کر دے گا. خود پیر بننے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے حوالے, جاؤ کام رکتا نہیں. یہاں عمر آ گیا حفصہ کے پاس, بیٹی تنہائی میں بات کرنا ہے, جتنی مدینہ کی خواتین بیٹھنی ہیں سب کو اپنے گھروں میں بھیجو, آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. اب سب عورتیں چلی گئی. اب کونے میں حضرت حفصہ ہے, حضرت عمر ہے. حضرت عمر نے کہا بیٹی سب سچ بتانا معاملہ کیا ہے. یہ خبریں اڑ رہی ہیں کہ امہات المومنین کو طلاق ہو گئی, صحیح خبر کیا ہے. حضرت حفصہ نے کہا حاشا وکلا, نہیں ابو کوئی ایسی بات نہیں ہے, بس بات یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کہا کہ یہ فاقے ہم کب تک برداشت کریں, ہمارے لیے کچھ کھانے کا کچھ رہنے کا کوئی ایسا انتظام ہو جائے. جب عورت کی ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ پڑا اس چیز کا, حضور نے کہا تو نبیوں کا مہمان ہے, یہ دین کے لیے مجاہدہ کر رہی ہو تم. اللہ نے ویسے میرے لیے تو ہر پہاڑ کو کہاں سونا بنا دوں, مکہ تو باہر سونا بن کے چلے میرے پیچھے پیچھے, یہ تو نبیوں کا مہمان ہے اور اسی میں آدمی کی طرف سے ہوتی ہے. تو حضرت عمر جو ہے اچھا مطلب کہ طلاق تو نہیں ہوئی. حضرت حفصہ نے کہا کہ نا. حضرت عمر نے جھپ ماری اور ایک جملہ کہا, حفصہ پہلے سے میں تجھے تنہائی میں گھر بلا کے سمجھاتا تھا کہ اس مسئلے میں عائشہ لاڈلی کی نقل مت اتارنا, اس مسئلے میں تم پیچھے ہٹ کے رہنا, تم ان کے پیچھے اس مسئلے میں نہ چلنا. اس کا مقام بہت اونچا ہے, تیرا مقام وہ نہیں ہے جو عائشہ کا ہے. اب حضور ناراض ہو گئے, اب کچھ پتہ نہیں یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا. حضرت حفصہ رونے لگی, ابو چوپ ہو گئی. اچھا یہ بتاؤ حضور ہے کہاں؟ یہ کہا مشربہ ام ابراہیم میں. حل معہ احد, آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ ہاں ربا ہے, غلام دیجیے وہ وہاں ہے ساتھ ہے. حضرت عمر سیدھے آئے شورا والوں کے پاس جو بیٹھے تھے نا, معاملہ حل ہو گیا. میں نے پوچھ لیا حفصہ کو, اب میں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں, آپ لوگ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کرے. میں جا رہا ہوں. روانہ ہوئے, مشربہ ام ابراہیم میں گئے. میں روزانہ مدینہ منورہ کے قیام میں روزانہ مشربہ ام ابراہیم میں جاتا ہوں فجر کی نماز پڑھ کر, اس لیے کہ ہمارا ناشتہ وہیں سے آتا ہے روزانہ.
تو میں جو بھی ہمارے ساتھی ہوتے ان کے قصہ سناتا ہوں. یہ مشربہ ابراہیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے یہاں تک پیدل آتے تھے ہر نماز کے لیے, اور یہاں سے نماز پڑھانے آتے تھے, پھر یہاں سے یہاں آ جاتے تھے. لکھا ہوا ہے مشربہ ابراہیم, حکومت بھی نشانی رکھی. اب حضرت عمر آئے. حضرت عمر نے رباح سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگو, میں اندر آنا چاہتا ہوں. تو رباح اندر گئے. حضرت عمر ابن خطاب آئے ہیں, اجازت چاہتے اندر آنے کی. آپ نے مجھے لیٹے لیٹے کہا اجازت نہیں ہے. بس حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سنا ضاقت علی الارض بما رحبت, زمین میرے نیچے تو ہل گئی, اجازت مجھے نہیں دی. خدا نخواستہ حال میں عمر اگر تم مر گیا تو منافق بن کے مرے گا, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا نخواستہ انتقال ہو گیا تو حضور ناراض ہو کر دنیا سے جائیں گے. حضرت عمر کہتے تھے میں پاگل کی طرح گھومتا تھا, پاگل کی طرح. کیا کروں, کس سے پوچھوں, وہاں جاؤں گا تو وہاں تو وہ لوگ انتظار میں کچھ خبر آ رہی تھی, اور یہاں اب کیا مسئلہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیسے کروں. پہلے تو ہنسا دیا تھا, اب تو ہنسانے کا وقت نہیں ہے, یہ تو معاملہ کچھ اور ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں سیدھا میں گھر پر آیا, گھر پر آ کر تلوار لی اور تلوار لے کر جوش میں چلا, اور وہی باہر سے ربا باہر کھڑے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں. زور سے میں نے کہا یا رسول اللہ میں عمر ابن خطاب ہوں, تلوار میرے ہاتھ میں ہے, میں حفصہ کی محبت میں نہیں آیا ہوں, آپ کی محبت میں آیا ہوں. مرنی من الداخل, آپ مجھے اندر سے حکم دے دیں, حفصہ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. مرنی من الداخل حتی اقتل حفصہ بعد راسها على قدمك یا رسول اللہ. آپ مجھے حکم دے دیں خالی اندر سے, حفصہ کی محبت میں نہیں آیا, آپ کی محبت میں آیا, تلوار میرے ہاتھ میں. حضور نے اندر سے کہا اہلا وسہلا یا عمر بن الخطاب, آ جاؤ. تلوار پھینکی, داخل ہو گئے. اب تو خود کہتے تھے میں جب داخل ہوا گرمی کے زمانے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحبن لنگی وغیرہ پہنے ہوئے تھے, اوپر کا سارا کھلا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لیٹے ہوئے ایک چٹائی کے اوپر, اور حضرت عمر جو ہے پائٹی میں جا کے بیٹھے, اور بیٹھتی حضرت عمر نے کچھ سوچا نہیں, تو بیٹھتی حضرت عمر نے بات شروع کر دی. حضرت آپ نے فرمایا بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو فرمایا حضرت آپ اللہ کے نبی, نہ آپ کے پاس مکان کا ٹھکانا, مکان بھی ڈھنگ کا نہیں, نہ آپ کے پاس کمرہ, نہ آپ کے پاس کھانا, نہ آپ کے پاس یہ نہ, یہاں تک میں اور یہود نصارہ ان کی کوٹھیاں کتنی اچھی ہیں, ان کے مکانات کتنے اچھے ہیں, ان کا یہ میں بات ہی کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے لپک کر بھی بیٹھ گئے, ایسے بیٹھے حتی رأیت آثار الحصیر علی ظہری, یہاں تک کہ چٹائی کے جو نشانات تھے وہ میں نے حضور کی پیٹھ پر دیکھے. کوئی مجھے اگر یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کہاں کالا تل کا داغ تھا, اور سینے پر کہاں تھا, اور کہاں تھا بازو پر کیا تھا, میں سب بتا دوں گا. مجھے معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تل کے داغ کہاں تھے, اس لیے کہ میں نے یہ حصہ بغیر کپڑے کے بغیر کرتے کے دیکھا ہے. حضرت عمر کہتے تھے, اور حضور نے بیٹھتے ہی کہا عمر تم بھی مال کی بات کرنے لگے. ہم فی النار ونحن فی الجنہ, وہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ ہمیں جنت دے گا. 1 مہینے سے یہ حالات رہے, اتار چڑھا. 29ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت تخیر نازل, اختیار والی آیت, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اسے آیت تخیر کہتے ہیں. 29ویں دن اختیار والی آیت. پیارے نبی جی اپنی بیگموں سے کہہ لیجیے اگر تمہیں جو دنیا چاہیے, مال و منال چاہیے, دنیا کی کرسی چاہیے, بہترین مکان چاہیے, میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں,
تمہیں چھوڑ دوں، اپنی زندگی تم جہاں گزارنا چاہو گزارو، لیکن اگر اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے دن کو چاہتی ہو، اگر یہ تمہارے دل میں تمنا ہے، ہم بھی اگر اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں اور آخرت کے دن کو چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑے بڑے مہمان نوازے تیار کر رکھی ہیں، دنیا میں بھی کامیاب، کرنے کے بعد بھی کامیاب۔ جسے آیت تخیر کہتے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرا کر سب سے پہلے ماں عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جہاں ماں عائشہ کے کمرے میں آئے تو ماں عائشہ نے کہا مہلن یا رسول اللہ، مہلن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ نے تو جو ہے 30 دن کے یعنی 1 مہینے کی قسم کھائی تھی آپ نے، آج تو 29واں دن ہے، 1 دن پہلے کیسے آ گئے آپ؟ یہ میں عائشہ نے کہا نہیں، مہلن یا رسول اللہ، مہلن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے تو جو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، آج تو 29واں دن ہے، آپ 1 دن پہلے کیسے آ گئے؟ تو حضور نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ کہا کبھی کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ پیار نے کہا ہوئے، بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، دھمال والا نہیں۔ ماں عائشہ کو پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اویش کہتے تھے۔ میں ایسا کہتے، مجھے جب اویش کہتے تھے تو مجھے بہت خوشی ہوتی، کبھی عاصفہ کہتے تھے، کبھی صدیقہ کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے، یہ پیار والے نام تھے۔ حضرت عمر اپنی بیوی کو بنت الکریمتین کہتے تھے کہ جو سخیوں کی بیٹی ام کلثوم کو، یہ حضرت علی کی بیٹی تھی، حضرت علی حضرت عمر کے خسر ہیں، اس زمانے میں جو ہے ترتیب چلتی تھی بہت کم عمر کے اندر بیوی حضرت علی نے اپنی بیٹی پھر بنت الکریمتین کہتے تھے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ اپنی بیوی کو پیار سے بلاتے تھے، عبد الرحمن ابن عوف اپنی بیوی کو پیار سے بلاتے تھے۔ تو میں ایسا کہتی تھی جب حضور آ کر اویش کہتے تو میں سمجھ جاتی کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ تو آتے ہی جو حضور نے کہا اویش میں ایک آیت لے کر آیا ہوں، تو میں عائشہ نے کہا حضرت آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی ہوئی، آج تو 29 دن ہوئے ہیں، 1 دن بعد 1 دن پہلے کیوں آ گئے؟ آپ نے کہا کبھی کبھی مہینہ چاند ہوتا ہے نا، کبھی 29واں ہوتا ہے، کبھی 30واں ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک آیت لے کر آیا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، ماں باپ سے پوچھنا، ان سے پوچھے بغیر جواب مت دینا، علم اللہ نے تجھے بہت دیا ہے لیکن تجھے تجربہ نہیں ہے، تجربے کے لیے عمر کی ضرورت ہے، علم کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے، تجھے تجربہ نہیں ہے، تو ماں باپ سے پوچھے بغیر جواب مت دینا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ نہ مجھے آیت پڑھ کے سنائیے، یہ تو پہلے میری بات سن لے کہ تو جو کہے گی وہ عرش پر لکھ دیا جائے، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں کہ تو میرے ساتھ رہتی ہے مجھ سے الگ رہتی، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اختیار دے دیا گیا آسمانوں سے۔ ماں عائشہ نے کہا آیت تو پڑھ کے سنائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ رہے تھے اور روتے ہوئے پڑھ رہے تھے، اور ماں ایسے ہنجا مار کے کھڑی کھڑی رو رہی ہے کہ ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ہمیں اختیار والی آیت یعنی اختیار ہے ہمارے بارے میں۔ جہاں حضور نے پوری آیت پڑھ جو نازل ہوئی تھی، ماں عائشہ نے کہا مجھے میرے ماں باپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انی احب اللہ و رسول، میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہوں، آخرت کو پسند کرتی ہوں، آج کے بعد سے کبھی بھی ہماری زبانوں پر دنیا کا نام آپ نہیں سنیں گے۔ حضور نے فرمایا عائشہ میری حیاتی میں یہ ہوا ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی تو مدینہ مت چھوڑنا، مدینہ منورہ میں تو رہنا، ان کا حالات کا اتار چڑھاؤ ہوگا، اس حالات کے اتار چڑھاؤ کے اندر اپنی جماعت کے ساتھ لگی رہنا، تیرے لیے بہت برا دن ہوگا، بہت بری رات ہوگی وہ رات جس دن تو کتوں کے بھونکنے کی آوازوں کی یہ حدیث سے بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ماں عائشہ۔ ہاں مکہ جانا اور جو میری ڈگر ہے اس ڈگر کو مت چھوڑنا، جو میری ڈگر ہے جو میرا طریقہ ہے اس طرح ہاتھ اثرات مستقبل فاتبعوہ، سیدھا راستہ پکڑ کے چلنا، دائیں بائیں مت چلنا، بائیں بائیں جو ہوا محروم ہو گیا، ولا تتبعوا السبل،
ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم لوگ پہچانتے ہوں گے بھائی، دیکھا نہیں ہوگا تو نام تو سنا ہی ہوگا. ارے بتاؤ تو بھائی علی گڑھ والوں نام تو سنا ہے نا. وہاں ٹونگی میں کوئی مسئلہ تھا، ٹونگی یعنی بنگلہ دیش. تو ہم ہمارے والد صاحب کی خدمت میں ہر وقت تھیلی لے کر وہاں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے والد صاحب دونوں تنہائی میں بات کر رہے تھے، ہم بھی سن رہے تھے. اب تو وہ کوئی راز رہا نہیں، اس لیے میں سنا دیتا ہوں. ایک طرف مولوی سلمان جین جی بیٹھے ہوئے، ایک طرف میں بیٹھا ہوا، اور ایک طرف ابا اور حضرت جی. ایک دوسرے پر اعتماد تھا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ بھائی مولوی عمر کہتے بھائی مولوی عمر، یہ جو مسئلہ ٹونگی میں اٹھ رہا ہے جی، اس کا کیا جواب دیں؟ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہلکے انداز میں جواب دیا کہ حضرت آپ کو بھی شرح صدر ہوں. تو حضرت نے جو پان کی ڈبیا اٹھائی اور پان کی ڈبیا اٹھا کر پان نکالا، پان منہ میں رکھا اور وہ پیرا جو تھا وہ اس کو قریب کیا. بھائی مولوی عمر، ہمارے دل میں تو ایک ہی بات آ رہی، وہ یہ کہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جو بڑوں نے ہمیں چیز دی ہم تو اسی طریقے پر لے کر چلیں گے، کوئی تغیر تبدل ہم نہیں کریں گے. مولانا الیاس صاحب سے جو لیا، مولانا یوسف صاحب سے جو لیا، پھر جو ابھی چل رہا ہے اللہ چلا رہا ہے اجتماعیت کے ساتھ، اور بس ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت میرے بھی دل میں یہی بات آ رہی کہ یہی آپ کو کہنا چاہیے. چلو ٹھیک ہے، مشورہ کرے. یہ کہا صبح ہے. اب صبح مشورے میں دونوں ایک ساتھ آئے. عام طور سے ایسا ہوتا تھا کہ ابا جو ہے وہ کبھی بعد میں آتے تھے یا ابا پہلے پہنچ جاتے تھے، حضرت بعد میں آتے تھے. لیکن اس دن دونوں ساتھ میں آئے. دونوں ساتھ میں آتے ہی جب مشورے میں بات آئی تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت جی نے کہا کہ مولوی عمر، جو ہم نے مشورہ کیا جو آپ سنا دو سب کو. ہمارے والد صاحب نے کہا کہ نہیں حضرت آپ ہی سنائیے سب کو. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی سنو، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. یہ جملہ تھا، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جیسا ہمیں مرو سے ملا ہے اسی طریقے پر ہم ہمارے کام کو لے کے چلتے رہیں گے. اللہ زور سکا، اللہ اس میں برکت ڈالے، اللہ آپس میں محبتیں ڈالے، اور بھائیوں دائیں بایاں ہونے والا محروم ہو جاتا ہے. یہ حضرت جملہ تھا کہ دائیں بایاں ہونے والا محروم ہو جاتا ہے. بزرگوں نے جواب بتائی جو چلتے رہو، شریعت کے خلاف تو نہیں ہے. ہاں اگر بزرگ یہ کہے کہ بھائی 5 وقت کی نماز یا 6 وقت کی نماز ہوگی تو نہیں مانیں گے بھائی. کوئی بزرگ یہ کہے کہ صاحب مغرب کی 3 رکعت پڑھنا ہے، مغرب کے 2 رکعت پڑھیں گے تو مانیں گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح. اس میں تو اس میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو مانیں گے ہی نہیں. وہ تو عوامر ہے اللہ کی طرف سے. تو ہمارا پورا مجمع سناٹا، سب آرام حجام، سب بیٹھے ہوئے فیصلے کی انتظار میں. حضرت جی نے کہا ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، اور سارے مجمع نے کہا آمنا وصدقنا، قبول. اور مسجد جماعت کی ترتیب سارے ہمارے ماں ابراہیم صاحب دیورا فرماتے ہیں کبھی کبھی ہم بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی مجلس تھی مولوی یونس اور ایسے لوگ تھے کہ حضرت نے خالی ایک فیصلہ کیا اور ساری دنیا کے لوگوں نے نہیں کیا اور کام چلتا رہا. اس لیے حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم اللہ کو پوچھیں اللہ پاک یہ بتائیے ہم کیا کریں، تو اللہ جواب دینے تو آئیں گے نہیں، لیکن قرآن میں دیکھنا پڑے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہم جانتے ہیں آپ کے دل جو ہے کڑ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ پر پریشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے. ہم جانتے ہیں کہ بہت نامناسب حالات ہیں، اتار چڑھاؤ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کیا کریں پیارے نبی جی؟ آپ جو ہے تسبیح بہت پڑھیے، سبحان اللہ بحمدہ. اب تسبیح پڑھنے کا زیادہ اچھا وقت تہجد کا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. یہ رات کے ساتھ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ کہ قرآن رات کے ساتھ اللہ نے تسبیح کو بہت بیان کیا. رات کو وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، عبادت میں لگے رہیے، چلتے رہیے. وہاں حالات
یہ حالات کے بادل کو ہم چھاڑتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، اس لیے اتار چڑھاؤ ہوگا، ہمیں تو ہمارے جماعت کے ساتھ لگے رہنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح۔ ہاں، جو ہماری شورا کی ترتیب بزرگوں نے بنائی چل رہے ہیں الحمدللہ، روزانہ دعا مانگنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں سننا، اپنے زبان کی حفاظت کرنا۔ معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اشارے سے بتایا، آخری ملاقات کی حضور کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور حضرت معاذ نے فرمایا کہ حضور کچھ مجھے نصیحت کر دیجیے، میری آپ کی جدائی ہے، واپسی پر آپ کی قبر کے اوپر سے گزر ہوگا میرا، مجھے بھی بتائیے۔ حضور نے فرمایا یوں کر کے بتایا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ حالانکہ معاذ بن جبل ہے کون؟ اب تک ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اب تک یہ تاریخ تک خوشبو آ رہی ہے ان کی قبر سے۔ علماء کا بڑا عصر کے میدان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ بد اخلاق ہم نہیں بننا، دائی بد اخلاق نہیں بنے گا، دائی بد کلام نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ چوک ہو جائے گی ہم معاف کریں گے، اگر کسی کو کوئی بات سامنے بھی آ گئی اس سے اچھا یہ دیکھو عبد الرحمن ابن عوف، خالد ابن ولید، دونوں میں ایک مرتبہ ہو گئی لڑائی، یہ بھی شریف میں آتا ہے، اور دونوں آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عبد الرحمن ابن عوف آئے اور عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ حضرت وہ خالد ہے نا، خالد ابن ولید نئے لوگوں میں تھے، ہمارے لیے تو صحابی ہے لیکن وہ ماحول کے اعتبار سے ینگ پارٹی میں شمار ہوتا تھا ان کا، کہ نئے نئے آئے تھے وہ مدینہ منورہ، یہ خالد جو ہے یہ مجھے بہت بولتا رہتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، ابھی شکایت ہو رہی ہے کہ اتنے وہ خالد ابن ولید جی آ گئے۔ حضرت یہ چچا ہے نا اتنی عبد الرحمن ابن عوف، یہ مجھے بہت بولتے رہتے ہیں، یہ دونوں نے شکایتیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ جب عبد الرحمن ابن عوف بھی کہہ چکے، خالد ابن ولید بھی کہہ چکے، دونوں کہہ چکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے عبد الرحمن خالد ابن ولید کی طرف، یوں کہا خالد سنو، یہ عبد الرحمن ابن عوف پرانا ہے، بدر میں شریک ہوا ہے، بہت پرانا، اس نے بہت قربانیاں دی ہیں، بدر میں شریک ہوا ہے، اس کا احترام کرو تم۔ تو خالد ابن ولید نے کیا جواب دیا؟ یہ کہ حضرت کب تک احترام کروں ان کو، یعنی کب تک دیکھو یہ مجھے کہتے رہتے، تو حضور متوجہ عبد الرحمن ابن عوف کی طرف، اے عبد الرحمن ابن عوف، یہ خالد ابن ولید اس کا تم احترام کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس وقت تلواروں سے یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اور تم بہت پرانے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ چلو، محبت کر بھائی، اس طرح سے چلیں گے انشاءاللہ بھائی۔ محبتیں ہوتی ہیں دل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضور کے انتقال کے بعد حضرت بلال اذان نہیں دے سکے، وہ اندر کی محبت تھی، جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، مورخین نے لکھا ہے وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئے نیچے، دوسرے نے اذان پوری دی اور وہی قسم کھا لی، اللہ کی قسم آج کے بعد سے بلال اذان نہیں دیتا، میں نہیں دے سکتا اذان۔ اور صدیق اکبر کے پاس آ کر کہا کہ اب میں یہاں مدینہ میں نہیں ٹھہر سکتا ہوں، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، سر آنکھوں پر مجھے آپ کسی جگہ بھیج دیجیے، میں نقل و حرکت کے زیادہ عمر نے کہا کہ نہیں، صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں اسے جانے دو، جاؤ تو اپنے زندگی گزارو۔ 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے حضرت بلال کے، 6 مہینے کے بعد، بلال یہ کیا غضب ہوا، یہ کیا غضب ہوا، حالانکہ لاکھ سوالات کا مجمع نقل و حرکت میں تھا، کسی کے خواب میں نہیں آئے، یہاں خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر یوں کہا کہ بلال کم سے کم آ کر اپنی اذان تو سنا دو، کم سے کم یہاں تو تھوڑے وقت کے لیے تو آ جاؤ، حضور بلا رہے خواب میں۔ حضرت بلال نے اپنی بیوی سے کہا کہ حضور نے مجھے بلایا خواب میں، اب میں دمشق میں نہیں رہ سکتا، ذرا کھانا تیار کرو، یہ تیار کرو، اونٹ پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد دوڑے ہوئے آ گیا، غلام آ گیا، غلام آ گیا، غلام آ گیا، غلام آ گیا، مدینہ میں داخل ہوئے، بلال کو معلوم نہیں ہے کہ حضور کا انتقال ہو چکا ہے، بھول گئے کہ حضور کا انتقال ہو چکا ہے، سیدھے مسجد نبی میں اسی کمرے میں جا کر سلام علیکم یا رسول اللہ، بلال آ گیا، بلال آ گیا، وہاں دیکھا وہاں تو قبر ہے، فوراً قبر سے چمٹ گئے، آپ نے بلایا، میں آیا، عصر کی نماز کا وقت تھا، مدینہ والوں کو پتا چلا کہ بلال آئے ہیں،
صدیق اکبر کا زمانہ تھا، لوگ صدیق اکبر کے پاس آئے، بلال آئے درخواست کر لو کہ وہ اذان دے، ہماری پرانی یادیں تازہ ہو جائیں۔ صدیق اکبر نے کہا، اس نے قسم کھائی ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر سے کہا آپ کو، حضرت عمر نے کہا میں بھی نہیں کہہ سکتا۔ ماں عائشہ سے کہا کہ آپ درخواست کرو، ماں عائشہ نے کہا میں زبانی تو نہیں کہہ سکتی، میں خط لکھتی، میں خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے بلال کے سلسلے میں، وہ خط دے دو بلال کو، وہ میرا خط دیکھ کر اذان دیں گے۔ خط لکھنے میں دیری ہو رہی تھی، اتنے میں حسن حسین آ گئے، ہم آئے ہیں آپ کے پاس، آپ اذان دے دیجئے، اور ہمیں معلوم ہے آپ نے قسم کھائی ہے۔ حضرت بلال نے کہا تم دونوں کا حکم ہے، قسم کا کفارہ میں دے دوں گا، لیکن میں اذان ضرور دوں گا۔ کھڑا ہو کر اذان دی، اور اذان دینے کے بعد اتنا روئے، علماء نے لکھا ہے اتنا روئے کہ مائیں بھی اندر روئی ہے، مائیں۔ یہ اصل محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال نے پھر کہا کہ حضرت ابوبکر اب میں یہاں نہیں رہ سکتا ہوں، مجھے آپ بھیج۔ صرف بیت المقدس کی فتح جو ہوئی حضرت عمر کے زمانے میں، اس بیت المقدس کی فتح میں حضرت بلال موجود تھے۔ جمعہ کے دن بیت المقدس فتح ہوا تھا تو سارے صحابہ نے درخواست کی کہ بلال اس قافلے میں موجود ہیں، امیر المومنین آپ حکم دیں کہ اذان دیں، آپ کے حکم یہ بغیر وہ اذان نہیں دیں گے۔ بلال لیٹے ہوئے تھے، بیت المقدس فتح ہو گیا، حضرت عمر نے پاؤں سے مارا، بلال اذان دو، اذان دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو اذان دی تو جتنا مجمع بیت المقدس میں تھا وہ ہچکیاں مار مار کے وہی لوٹ گیا۔ یوں کہا اللہ کے نبی کا زمانہ ہمیں یاد آ گیا، اے اللہ ہمیں پھر سے ہمارے اس دور کی طرف واپس لوٹا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو پرانوں کا کام تھا، جو ہمارے بڑوں کا کام تھا، اس دور کی طرف ہمیں پھر سے واپس لوٹا اور اس پر جلنے کی توفیق دے۔ جمو گے انشاءاللہ۔